السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت، میں آپ لوگ کا دوست محمد رضی الدین ایڈوکیٹ ایک بہت ہی اہم گزارش اور پرخلوص اپیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں پھر ایک بار۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ نقیب ملت بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر عالی جناب الحاج ممتاز احمد خان صاحب رکن اسمبلی کے زیر نگرانی زیر صدارت کل دارالسلام سے ایک وفد نلگنڈا تشریف لائے تھے، جس میں سینئر لیڈر اور ایکس کارپوریٹر جناب مرتضی علی صاحب اور سینئر لیڈر سید علیم صاحب، سینئر لیڈر سید محمد انس قادری صاحب بھی شامل تھے، اور وہ لوگ یہاں آ کر AIMIM کی ممبرشپ کا ڈرائیو کا آغاز کیے۔ تو بہت ہی کامیاب رہا پروگرام۔ بہت بہت شکر گزار ہوں میں، جتنے بھی لوگ ہماری دعوت پہ وہاں پہ آئے، اپنا رائے مشورہ دیے۔ لیکن اسی کے ساتھ بہت سارے نوجوان اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ممبرشپ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو میں بہت سارے لوگ کو بولا، سمجھایا کہ MIM پارٹی کی ممبرشپ کتنا ضروری ہے، لیکن پھر سوچا کہ اسی کے ساتھ ہی تاکہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں اور ڈاؤٹ ہوں گے تو زیادہ لارج نمبر آف پیپل تک میرا یہ میسیج جائے تاکہ سمجھنے آئے وہ لوگ کو کہ ممبرشپ کتنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، مجلس اتحاد المسلمین نلگنڈا ضلع کی تاریخ میں مسلمانوں کی خدمات میں بہت اہم کردار نبھائی شروع سے ہی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی بہت سارے اسکیمز پروگرامز ایسے ہیں جس سے نلگنڈے کے مسلمان طبقے کو اور دلت کو اور بہت ہی بیکورڈ کلاسز جتنے بھی ہیں وہ لوگ کو ہم لوگ جہاں تک بھی ہو سکے خدمات کریں گے، کیونکہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، ان کی تعلیمات ہمارے لیے یہ ہے کہ کوئی مذہب اور نام دیکھ کر نہیں، بلکہ انسان کی ضرورت اور اس کے غربت اور اس کے پریشانیوں کو دیکھ کر ہماری جماعت ان کو ساتھ دینا چاہیے۔ اور الحمدللہ حال ہی میں آئے بہار کے ریزلٹس اور حیدرآباد کے GHMC ریزلٹس بھی اس بات کو ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارے صدر، ان کی شخصیت کیا ہے اور ان کا ویژن کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ بہرحال اسی کے سلسلے میں آج نلگنڈے میں بھی یہ اہمیت کیوں ہے، اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ سوال اٹھا۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ خلاصہ دے دوں آپ لوگ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیاسی خدمات ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کتنی ضرورت ہے، کتنا ضروری ہے۔ کوئی بھی قوم اگر ترقی کرنا ہے جمہوری ملکوں میں تو اس میں سیاسی قیادت، سیاسی خدمات، سیاسی حکمت، سیاسی ذہنیت، یہ تمام چیزوں کی بہت اہم کردار نبھاتے ہیں لوگ، یہ چیزیں۔ تو میرے بھائیوں، نلگنڈا ضلع میں، خیر میں تو یہ کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، میں جنرل نالج شیئر کر رہا ہوں۔ نلگنڈا ضلع میں گزشتہ 2014 سے تلنگانہ فارم ہوئے سے جب سے لے کر آج تک ہمارے معاشرے کی اہم اور سب میں بڑی تکلیف اور پریشانی یہ ہے کہ معاشی کمزوری، بے روزگاری۔ نوجوانوں میں جو تعلیم یافتہ ہے ان لوگوں میں بھی بے روزگاری، جو غیر تعلیم یافتہ ہے اور کچھ ہنر رکھتے ہیں ان لوگوں میں بھی بے روزگاری، اور جو تجارت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں میں یعنی کہ شعور سے وہ لوگ کو کچھ وہ نہیں ہے، خاص اویئرنیس نہیں ہے تجارت کا کون سی چیز کا کیا ہے۔ تو قیادت حکومتوں سے ہمارے طبقے کو اپنا حق دلانے کے لیے کام کرنا ہے، جس معاملے میں بہت سارے جو بھی پارٹی ہو جانے، کون سی بھی پارٹی کے ہوں، قیادت اس طرف روشنی نہیں ڈال رہے ہیں، میرا نظریہ ہے۔ لیکن اب
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, भरोसा दिलाना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हम बराबरी का हक लेके रहेंगे। किस में? कौन सी चीज़ों में? मेरे भाइयों, हक जो लोग आप सोच रहे हैं हक माने वो नहीं है। हक माने ये है कि आप लोग को जानकर हैरत होगी कि गुज़िश्ता 6-7 सालों में आउटसोर्सिंग के तकरीबन 3000 पोस्ट पड़ चुके हैं। कहाँ है हमारा हक? वो क़यादत कहाँ है? इतने पोस्ट पूरे ज़िले में, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में बेरोज़गारी जितनी ज़्यादा है, हालांकि हमको BCE रिजर्वेशन तक भी है, लेकिन वो हक मांग के दिलाने वाली क़यादत नहीं रही। और बेरोज़गारी का हल सिर्फ नौकरी नहीं, बहुत सारे हैं। आउटसोर्सिंग में जॉब्स कर लेके भी अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 18,000 ये सैलरीज लेकर तकरीबन लोग सर्वाइव हो रहे हैं। लेकिन काम मुसलमानों को कहाँ मिला? उसका हक कौन है पूछने वाले? मेरे भाइयों, जमात हर वक्त जो भी उनकी क़यादत रहती, उनको बार बार ये जिम्मेदारी देती कि वो वहाँ के लोकल इश्यूज में बाकायदा तवज्जो दे, अपना हक मांग के ले, लड़ के ले। ये हमारे सदर की तालीमात है, ये हमारी जमात की तालीमात है हमारे लिए। लेकिन क़यादतें उस चीज़ को उतनी जिम्मेदारी से निभाने से जब नाकामयाब होती हैं तो वो जमात की जिम्मेदारी नहीं कहलाती। वो कुछ लोग अपने ज़ाती मसले मसाइल से, यानी तो उनको इस चीज़ का इल्म ना होने की वजह से वो लोग नाकामयाब होते हैं। और एक बात है, जब बिजनेस का मामला आता है तो मेरे भाइयों, कॉन्ट्रैक्ट्स फील्ड है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कितना हमारी बेरोजगारी, तकरीबन 90% बेरोजगारी दूर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फील्ड से, आउटसोर्सिंग से और दूसरे रेगुलर कॉन्ट्रैक्टिंग से। कॉन्ट्रैक्ट फील्ड यानी कि रोड डालो, मोहरी डालो, यही नहीं है मेरे भाइयों। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जाने वाली हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेन से लेके, एक पिन से लेकर, पेपर से लेकर, एक स्टेशनरी का हो, जेल में जाने का खाना हो, हॉस्टल्स में जाने की तरकारी हो, प्याज हो, दूध हो, चिकन हो, चावल, और यहां तक कि FCI में गन्नी बैग्स का है कॉन्ट्रैक्ट। मेरे भाइयों, मैं बोलने बैठा तो 1 घंटा निकल जाएगा, और कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। कौन दे रहा है इसका इल्म? कौन शौर से बेदार है? अगर शौर से बेदार है तो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? मेरा सवाल कोई एक पार्टी, कोई एक क़यादत को लेकर नहीं, हर एक लीडरशिप सोचना चाहिए। आज मेरे सदर मुझे, मेरी जमात मुझे उस तरफ तवज्जो दिलाई कि आप अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए तवज्जो दीजिए, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत काम कर रहे हैं। आज नौजवान बेरोजगार होकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेकार चीज़ों में मुलविस होकर खाली फिर रहे हैं। नौजवानों की गलती नहीं है, जो क़यादत रहती वो क़यादत उनको सही रास्ते पे चलाना। मेरे भाइयों, लीडरशिप कोई इलेक्शन की बात नहीं रही थी। इलेक्शन तो अगर सच्ची लीडरशिप रही तो बाराबता जीत जाते। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह नौजवानों के लेकर और बेवा बहनों को लेकर इतने मसले मसाइल हैं, उन लोगों को हल करने के लिए इतने स्कीम हैं, इंशाअल्लाह उसका शौर देंगे। हर घर हर गली फिरेंगे, इसका डेटा बना रहे हैं हम लोग। वो डेटा को कलेक्ट करके किसको कौन से अंदाज में हम लोग मशवरा देना है, ट्रेनिंग देना है, करेंगे। उनको रहबरी करेंगे कि किस अंदाज में वो लोग अपने यानी कि माशी हालात को दुरुस्त कर सकते हैं और बेरोजगारी के मसले को हल कर सकते हैं। मेरे भाइयों, वक्त तो बहुत ले चुका हूं, लेकिन फिर मुद्दे पे आना चाह रहा हूं। मेंबरशिप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हर शख्स को लेना ज़रूरी है। आज बहुत सारे पार्टियां जो उन लोग के अपने ज़ात मजहब की बुनियाद पे वोट बैंक बना रहे हैं, वो लोग बनाकर वो लोग के कौमों को तरक्की दिला रहे हैं। लेकिन आज हमारी कौम, हमारी एक जमात
جو دن رات یعنی کہ جماعت قائم ہونے کا مقصد ہی ہندوستان میں پہلے ریاست دکن کے حد تک جب بنائے تھے پرکھا بزرگاں، ان کی ہماری حفاظت کے لیے، ہماری ترقی کے لیے کرتے آئے، آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے نخیب ملت سارے ہندوستان کے کمزور اور ڈرے ہوئے طبقوں کو طاقت بنا رہے ہیں، اور آگے جا کر پھر وہ لوگ کی ترقی کے لیے انشاءاللہ بہت سارے منصوبے بنائیں گے، بہت سارے اسکیمز بنائیں گے، پلانس بنائیں گے اور امپلیمنٹ کریں گے اپنی اپنی قیادت کے ذریعے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ سے پھر ایک بار گزارش کر رہا ہوں، لیڈرشپ از ناٹ ایٹ آل اے اسمال ایشو، ایک چھوٹا کوئی معاملہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ لیڈرشپ اپنا حق لڑ کے لینے کا ہے۔ کوئی ایم ایل اے آ گیا، کوئی لیڈر آ گیا تو چاپلوسی کرنے کا نہیں ہے۔ لیڈرشپ ایم ایل اے کا گریبان پکڑنے کا ایک درجہ ہے۔ وہ طاقت، وہ ہمت صرف اور صرف مجلس اتحاد المسلمین میں ہے۔ انشاءاللہ نلگنڈا ضلع کی شاخ بھی ہر حق کو حاصل کرنے، لونز کے معاملے میں ہوں، ڈبل بیڈ رومز میں ہمارا حصے کے معاملے میں ہوں، جیسا کہ عام جگہ پر ہی ڈبل بیڈ رومز کا اتنی تعداد میں الاٹمنٹ ہونے کے، چٹیاں اٹھا کے کرنے کا، ڈرا اٹھا کے کرنے کا چل رہا ہے۔ یہ ضلع تو سی ایم اڈاپٹ کرے سو ضلع ہے۔ اگر عام جگہ پہ کہیں اگر 2000 گھروں کا رہا تو یہاں پہ 5000 گھروں کا ہوتا، اور اس میں ہمارا حصہ ہم لڑکے لینا ہے۔ یہ چاپلوسی کرنے کی قیادت کا وقت نہیں ہے، یہ حق دلانے کا وقت ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین نلگنڈا صدر صاحب کی ہدایت پہ اور تمام ہمارے ذمہ دار جو ہے دارالسلام کے، ان کے مشورے سے پورا کام بہترین کریں گے۔ لہٰذا میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے اپنے وارڈ میں جو ذمہ دار ہے ان سے رابطہ کیجیے، اور یا لو تو وہ لوگ خود آئیں گے اور آپ کے پاس ممبرشپ کرائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔